اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ میں عابد خان مورل ویلیوز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، میں خیریت سے ہوں اور امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی حفظ و امان میں آپ بھی ہوں گے، اور میری طرف سے آپ تمام کو السلام علیکم۔ ریکویسٹ یہ ہے کہ ویلاگ کو سنیں اور پسند آنے کی صورت میں اپنی رائے سے آگاہ کیا کریں کومنٹس کی صورت میں، اور لائک اور سبسکرائب کیا کریں۔ لائک اور سبسکرائب آپ کی طرف سے ہمارے لیے ایک مورل سپورٹ ہے، یہ چھوٹا سا نیکی کا کام ہے۔ ناظرین، کل میں نے غالباً پرسوں آپ سے ایک خبر شیئر کی تھی کہ اس خبر کو میں نے ایک دوسرے انداز میں کچھ دن پہلے بھی آپ کو بتایا تھا۔ خبر یہ ہے کہ انڈیا کوئی نیا ایڈونچر کرنے جا رہا ہے، کیونکہ انڈیا ایک دفعہ پاکستان سے مار کھا چکا ہے، تو مار کھانے کے باوجود اب ایک وہ نیا ایڈونچر کرنے کے موڈ میں ہے۔ پہلی خبر یہ ہے کہ 1,00,000 کروڑ روپے کا مخصوص بجٹ، دفاعی بجٹ اور نیا ایڈونچر۔ دوسری خبر ہے روس نے افغان حکومت کو تسلیم کر لیا ہے۔ ناظرین، بات یہ ہے کہ پہلے انڈیا نے ایک حرکت کی ہے پاکستان کے ساتھ، تو اس کو منہ کی کھانا پڑی۔ وہ غلط فہمی میں تھا کہ شاید پاکستان کو دبا لے، لیکن وہ حرکت بھی اس نے کسی کی ماں پر کی تھی۔ وہ ایک ٹیسٹ ٹرائل تھا پاکستان کے لیے۔ اس ٹیسٹ ٹرائل میں پاکستان کامیاب اترا۔ اب آپ کو پتہ ہے دشمن کی عادت ہوتی ہے پلٹ پلٹ کر وار کرنا، لیکن مختلف صورتوں کے اندر اور مختلف ہیلو بہانوں کے اندر۔ اب امریکہ ایک نیا ایڈونچر کرنے جا رہا ہے۔ اس ایڈونچر سے پہلے اس نے 1,00,000 کروڑ روپے کا بجٹ مختص کیا ہے، دفاعی بجٹ۔ وہ طیارے اور دفاعی سامان لے رہے ہیں۔ لگتا ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ کوئی نیا پنگا لینے کے لیے کے موڈ میں ہے، لیکن یہ پنگا اب کسی اور کے ایمان پر ہے۔ ناظرین، دنیا کا بڑی آبادی کا ملک انڈیا، جس کی آبادی 90 کروڑ کی آبادی سے بھی زیادہ لوگ غربت کی لکیر سے بھی نیچے ہیں، اور جس کی آدھی سے زیادہ آبادی کو سنڈاس کرنے کے لیے لیٹرین کی سہولت بھی میسر نہیں ہے، وہ ملک لے رہا ہے پاکستان جیسی ایٹمی طاقت کے ساتھ پنگا۔ تو بڑا شوق پورا کرے، پنگا لینے دے۔ ناظرین، اگر انڈیا پاکستان کے ساتھ دوبارہ پنگا لیتا ہے تو خدا گواہ ہے کہ انڈیا صفحہ ہستی سے مل جائے گا، کیونکہ ادھر امریکہ نے بھی پاکستان کو ایک آپشن دیا ہے، ہلکی سی دھمکی نما، کہ آپ اسرائیل کو تسلیم کریں۔ یہ ہے کہ ایک چھوٹی سی خبر آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ انڈیا نے پاکستان کے ساتھ کو ہاکی کی سیریز کھیلنے کے لیے رضامندی ظاہر کی ہے، اور انڈین حلقوں اور میڈیا کے حلقوں کے مطابق کچھ خبریں یہ ہیں کہ انڈیا اور اسرائیل پاکستان کے ساتھ کوئی نیا پنگا لینے کے چکر میں ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اسرائیل کی آنکھوں میں وہ کھٹکتا ہے ہمارا ایٹمی کیپیبلٹی۔ انڈیا کے لیے بھی وہ خطرے کی علامت ہے، امریکہ کے لیے بھی۔
تو ان کی شروع سے پالیسی ہے کہ یہ دنیا کے اندر بدماش بنے پھرتے ہیں کہ ہمارے پاس اسلحہ ہو، ایٹمی قوت ہو، ہمارے پاس طاقت ہو، جاہ جلال ہو، دوسرے ہمارے تابع ہوں۔ تو حکومتوں کو زیر کرنے کا کو وقت تو چلا گیا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ پاکستان کی فوج چوکس ہے، عوام باشعور ہے، اس میں ایڈونچر کی صورت میں پاکستان اس کی پونگی بجائے گا، امید ہے۔ ناظرین، روس نے افغانستان کی حکومت کو تسلیم کر لیا۔ طالبان نے 2022 کے اندر افغانستان کا کنٹرول سنبھالا۔ ابھی تک ان کی حکومت کو تسلیم نہیں کیا گیا، اور کسی ملک کے بھی اس کے ساتھ سفارتی تعلقات نہیں ہیں، جس کی وجہ سے ان کو قسم قسم کی پریشانیاں لاحق ہیں۔ روس نے طالبان حکومت کو تسلیم کیا ہے اور اپنا سفیر وہاں مقرر کرنے کا عندیہ دیا ہے، اور کہا کہ وہ بھی اپنا سفیر ہمارے ہاں مقرر کر دیں۔ ناظرین، اس فیصلے کے تناظر میں افغانستان کے لیے دوسرے ممالک کے ساتھ سفارتی راہ ہموار کرنے کی سطح ہموار ہو گئی ہے، اور افغانستان کے لیے آسیان تنظیم کے دروازے بھی کھل گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ شنگھائی تعاون کی تنظیم کے دروازے بھی افغانستان کے لیے کھلنے جا رہے ہیں۔ ناظرین، اگر افغانستان کے ساتھ پاکستان، چائنا، ترکمانستان، آذربائیجان، بنگلہ دیش، تاجکستان، قازقستان، یہ ریاستیں اگر بارڈر کی حد تک اپنی اپنی کرنسی کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ، خاص طور افغانستان کے ساتھ تجارت کرتے ہیں، تو ان ممالک کے لیے خاطر خواہ فائدے اور نفع کی بات ہے، کیونکہ آپ کو کل میں نے بتایا تھا کہ افغانستان کی جو افغان ٹریڈ ٹرانزٹ تجارت ہے نا، اس کو گوادر پورٹ کے ذریعے منسلک کر دیا گیا ہے، اور یہی گوادر پورٹ اور یہی سی پیک سینٹرل یورپ تک کا رستہ ہے تجارت کا، اور اسی راستے سے جوڑ کر افغانستان، پاکستان، تاجکستان، تمام ممالک ایک دوسرے کے ساتھ تجارت کر سکتے ہیں، اور ان کو خاطر خواہ فائدہ ہے۔ اور اس ذریعے سے امریکہ کی بھی اثر و رسوخ اس علاقے میں کم ہوگا۔ ناظرین، اس خطے کے اندر افغانستان اس فیصلے کے تناظر میں افغانستان کے اندر کثیر الجہتی حکومت قائم ہو سکے گی، اور اس کے اندر افغانستان کے اندر مستقل امن ہوگا۔ ناظرین، بات یہ کہ پاکستان کو افغانستان سے اکثر شکایت رہتی ہے۔ میں نے کل خبر بریک کی تھی کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے افغانستان کو برابر کرایا تھا، اور کیونکہ چائنا اب افغانستان کے ساتھ تعلقات استوار کر رہے، تجارتی لحاظ سے بھی اور سفارتی لحاظ سے بھی، روس کے فیصلے کے بعد، اور چائنا نے بھی طالبان حکومت کو تنبیہ کی ہے کہ پاکستان پر افغانستان کی طرف سے جو حملے ہوتے ہیں، ان پر پاکستان کا جو موقف ہے وہ صحیح ہے۔ آپ پاکستان کی شکایت کو دور کریں۔ ایک دو دن کے اندر افغانستان حکومت نے خاطر خواہ رزلٹ دکھایا اور ان کے خلاف آپریشن کیا۔ آج پاکستان نے بھی آپریشن کیا ہے، اور
ٹی ٹی پی اور فتنۃ الخوارج کے 30 دہشت گردوں کو جہنم حاصل کیا ہے۔ ناظرین، بات یہ ہے کہ ہم اپنی حدود کے اندر، اپنے ملک کے اندر، اس کی جغرافیائی حدود کے اندر آزاد ہیں، لیکن آزادی کچھ حد تک اچھی ہوتی ہے، مدر پدر آزاد انسان کو نہیں ہونا چاہیے۔ کھلی آزادی انسان کی طبیعت کے لیے اور اس کے مستقبل کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے۔ اپنے آپ کو آزاد سمجھنے کے چکر میں انسان بعض اوقات بہت زیادہ غلط کام کر جاتا ہے، جو انسان کی اپنی سالمیت کے لیے اور دوسرے کے لیے نقصان دہ گھاتک ہوتا ہے۔ تو اپنی جغرافیائی حدود کا اور ہماری جغرافیائی حدود کا مذاق نہ بنائیں، اور ایک دوسرے کے، ہمیں چاہیے کہ ایک دوسرے کی جغرافیائی حدود کا اور ان کی آزادی کا اور ان کے حقوق کا خیال رکھنا چاہیے۔ اس سے دنیا کے اندر امن بنا رہے گا۔ ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے چکر میں یہ نہ ہو کہ ہم اخلاقیات اور اس کی حدود سے باہر نکل جائیں، تو یہ ہمارے لیے مناسب نہ ہوگا۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ بھی دعا کریں اور میں بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے ایک دوسرے کی عزت کرنے کی۔ انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم۔